السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دنیا اور آخرت دو احوالوں کا نام ہے۔ سالک کو اسے سمجھنا چاہیے کہ دنیا اور آخرت دو الگ الگ چیزیں ہیں، دو الگ الگ حال ہیں، دو الگ الگ احوال ہیں۔ پیدائش سے لے کر موت تک انسان کا حال دنیا ہے، یعنی جب سے پیدا ہوا اور جب تک اس کو موت نہیں آتی، اس وقت تک کا جو وقت ہے وہ دنیا ہے، اور موت کے بعد کا حال آخرت کہلاتا ہے۔ موت کے بعد کا جو حال ہے وہ آخرت کا حال کہلاتا ہے۔ تو جو چیزیں ایسی ہیں کہ ان سے انسان کو لذت و خواہش رہتی ہے، یعنی وہ اشیاء، وہ چیزیں جو موت سے پہلے انسان کے پاس رہتی ہیں، وہ انسان کے حق میں دنیا میں داخل ہیں۔ اب اس سے یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں انسان کو یا سالک کو مرغوب ہیں، پسند ہیں، جن کی طرف رغبت ہو، وہ سب کی سب خواہ مخواہ بری ہیں۔ نہیں، بلکہ اس کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ اشیاء جو آخرت میں ساتھ رہیں، ان کا ثمرہ موت کے بعد معلوم ہو، جن کا پھل آخرت میں ملتا ہے، وہ دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک علم، نمبر دو عمل۔ یعنی دنیا میں رہ کے جو کام کرو گے اور اس کا پھل آخرت میں ملے گا، وہ چیزیں دو ہیں، ایک علم اور دوسرا عمل۔ نمبر ایک علم سے مراد وہ ہے جس سے معرفت ذات و صفات اور افعال الہی، ملائکہ، وہ کتابوں، نبی، وہ رسولوں، زمین و آسمان کے ملکوت کی معرفت اور شریعت نبوی حاصل ہو، یہ علم ہے۔ نمبر دو عمل، جس سے مراد عبادت خالص، جو خاص اللہ کے لیے ہو۔ عمل کیا ہے کہ آپ نے پہلے علم حاصل کیا۔ علم سے مراد جو میں نے بتایا ہے وہ صرف شریعت کا علم نہیں ہے، اس لیے میں نے صرف شریعت کے لیے نہیں کہا، میں نے اس لیے اس میں کہا ہے جس سے معرفت ذات و صفات ہو۔ یعنی اگر آپ سائنس کا علم حاصل کر کے یہ جان لیتے ہیں کہ آسمان کیا ہے اور آسمان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں، افلاکوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، اسپیس میں کیا ہے، تو جب سائنٹسٹ ان چیزوں کو دیکھتا ہے، ان پہ غور کرتا ہے، تو وہ جانتا ہے کہ یہ چیزیں کیسے بنی ہوں گی، ان چیزوں کو بنانے کے لیے کتنی بڑی طاقت لگتی ہوگی، اور ان کو بنانے والا کوئی بہت ہی بڑا طاقتور ہوگا، تو وہ جان جاتا ہے کہ خدا کی ذات کتنی بڑی اور کتنی اعلیٰ ہے۔ تو اس سے معرفت الہی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح سے ہر اس چیز میں، آپ دنیا میں آؤ، ایک گندم کا دانہ اگتا ہے، آپ ایک دانہ ڈالتے ہو، پھر وہ دانہ اگتا ہے، وہ دانہ اگنے سے لے کے اور دانہ پکنے تک اس کے اندر جو تبدیلیاں آتی ہیں، وہ ہر ایک چیز آپ کو یہ بتاتی ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اس کو بنانے والا کوئی بڑا طاقتور طاقت ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، ایسی لاکھوں، ہزاروں، کروڑوں، ہر چیز، ہر گھاس کو اگتے ہوئے دیکھو، آپ ہر چیز کو دیکھو۔ انسان کی بات چھوڑ دو، انسان تو ایک الگ چیز ہے، آپ نباتات پہ آ جاؤ، جانوروں پہ آ جاؤ، درندوں پہ آ جاؤ، پرندوں پہ آ جاؤ، انڈے سے لے کے اور اڑنے تک کے کیا کیا کمالات کرتے ہیں۔ وہ ہر ایک لمحہ، وہ جب تبدیلی ہوتی ہے اس میں، تو وہ تبدیلی بتاتی ہے کہ کوئی ہے جو ان چیزوں کو کر رہا ہے، کوئی ہے جو یہ سارا کاروبار چلا رہا ہے، اور اسی چیز کو جاننا علم کہلاتا ہے۔
اور یہی چیز کو جاننے کا علم سائنس کہلاتا ہے۔ تو سائنس صرف وہ نہیں کہ سائنس میں ہر وہ چیز آ جاتی جو ٹیکنالوجی حاصل کر رہا ہے انسان، وہ اللہ کی دی ہوئی اس کے دماغ کی طاقت ہی سے کر رہا ہے۔ تو اگر وہ یہ سمجھے کہ ان چیزوں کو سب کو بنانے والا اللہ نے انسان کو بنایا، انسان کے اندر دماغ بنایا، دماغ سے وہ سب ایجادات کر رہا ہے، سب چیزیں بنا رہا ہے، سب انوینشن کر رہا ہے، دماغ سے کر رہا ہے نا، تو یہ علم دینے والا کون ہے؟ جب وہ یہ سمجھ جائے گا، جب تک نہیں سمجھے گا وہ بیوقوف رہے گا، غیر معرفت والا رہے گا، چاہے کتنا بھی بڑا عالم ہو جائے اس کو عالم نہیں کہہ سکتے۔ عالم اسی کو کہیں گے جس کو معرفت ذات و صفات اور افعال الہی حاصل ہو جائے۔ پھر ملائکہ و کتابوں کا علم، نبی اور رسولوں کا علم، یہ شریعت کا علم کہلاتا ہے۔ زمین و آسمان کے ملکوت کا علم جس کو آج سائنس کہتے ہیں، یہ سائنس کہلاتا ہے۔ یہ سب علم ہے۔ اب ان چیزوں کو جان کر پھر عمل کرے تب عبادت کا مزہ آتا ہے۔ جس زمین پہ سجدہ کرتا ہے اسے معلوم ہو کہ زمین کیسا بنی ہوگی۔ اگر سائنس کی تحقیق سے معلوم پڑے گا لوگوں کو تو جانیں گے کہ زمین کو بنانے کی کیا کیا تبدیلیاں اس میں ہوئی ہیں، کیا کیا ہوا ہے، کتنی ہزاروں لاکھوں تبدیلیوں کے بعد یہ اس قابل ہوئی ہے کہ وہ اس کے سجدے کے قابل بنی ہے۔ تو جب انسان اس چیز کو جان جاتا ہے تو پھر وہ معرفت الہی کی طرف چل پڑتا ہے۔ تو علم سے مراد وہ علم ہے جس سے معرفت ذات و صفات، افعال الہی، افعال الہی یعنی یہ کائنات کو چلانے کا جو تمام کام ہے وہ افعال الہی ہے۔ ملائکہ و کتابوں کا علم، اس سے یہ معلوم پڑے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے کتنے نبی بھیجے، کتنی کتابیں بھیجیں، اور آسمانوں میں کتنے ملائکہ اس نے بنائے ہیں، اور ہمارے علاوہ اور کتنی مخلوقات ہیں، نبی اور رسول کون کون آئے اور انہوں نے کیا ہدایتیں دیں، اس کا علم۔ یہ شریعت نبوی ہے، اس کا حاصل کرنا اور پھر ان چیزوں کو حاصل کر کے پھر اس پر عمل کرنا۔ عمل سے مراد بھی جان لیجئے کہ عبادت خالص جو خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہو وہ عمل ہے۔ کوئی ہمیں نمازی سمجھے، روزے دار سمجھے، پرہیزگار و متقی سمجھے، اور ہم بھی یہ ان کو دکھانے کے لیے سب کریں تو وہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، جانے نہ جانے، تم جانو اور وہ جانے، وہ عمل اس کی بارگاہ میں قبول ہوتا ہے۔ تو وہ ہے عمل۔ کبھی کبھی اب عالم کی بتاتا ہوں میں، عالم جو ہے عالم حق کی بات کر رہا ہوں، عالم سو یا عالم دنیا نہیں۔ عالم حق اگرچہ بعض اوقات علم سے ایسا مانوس ہوتا ہے کہ تمام چیزوں سے زیادہ لذت علم میں پاتا ہے، یہاں تک کہ خواب و خوراک یعنی سونا اور کھانا بھی بھول جاتا ہے، کھانا پینا سونا سب بھول جاتا ہے، بیوی بچوں کو بھول جاتا ہے، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیتا ہے، اور اسے سب سے زیادہ علم میں مزہ آتا ہے، علم میں لذت آتا ہے، کتابیں پڑھنے میں، لکھنے میں، سننے میں۔ یہی لذت اس کے مرنے تک برقرار رہتی ہے اور مرنے کے بعد اس کے بلندی درجات کا باعث بنتی ہے۔ تو ایسی عالم حق کی ایسی لذت کو دنیا میں شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے آخرت سے تصور کیا جائے گا۔ ایک عالم وہ ہوگا دنیاوی اعتبار سے جو صرف اس لیے علم حاصل کرے کہ اس سے روزی کمائے اور اپنے بیوی بچوں کو کھلائے،
وہ عالم سو ہوگا، ایک عالم وہ جو اس سے یہ معرفت الہی حاصل کرے، تو اس کا اس دنیا میں رہ کے علم حاصل کرنا، اس سے لذت اٹھانا، اس میں جو بھی اس کو فائدہ پہنچے، وہ دنیا نہیں کہلائے گا، وہ اس کے لیے آخرت کا ہی ہوگا۔ تو یہ ہمیں سمجھنا ہے، سالک کو یہ سمجھنا ہے کہ دنیا کیا ہے اور آخرت کیا ہے۔ دنیا میں رہ کے بھی آخرت کے جو کام ہیں جن سے آخرت سنورتی ہے، وہ دنیا نہیں کہلاتے۔ ایسے ہی اب سمجھیے کہ عابد اپنی عبادت میں ایسی حلاوت اور ذکر میں ایسی لذت پاتا ہے کہ اگر اسے روکا جائے عبادت کرنے سے یا ذکر کرنے سے تو اسے تکلیف ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ بعض پرانے عابدوں کا قول ہے کہ ہمیں موت سے ڈر نہیں لگتا، ہمیں تو خوف اس بات کا ہے کہ موت کی وجہ سے تہجد ہماری جاتی رہے گی، پھر تہجد پڑھنے کا ہمیں موقع نہیں ملے گا۔ اور ایسے ایسے عابد گزرے ہیں اس دنیا میں کہ ایسے ایسے بزرگ گزرے ہیں کہ دعا مانگتے تھے کہ یا الہی قبر میں مجھے قوت نماز اور رکوع و سجود کی توفیق عطا فرمانا۔ یعنی انہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنا مزہ آتا تھا، نماز پڑھنے میں اتنا مزہ آتا تھا کہ وہ گویا کہ لذت جو انہیں حاصل تھی، اس لیے وہ دعا کرتے تھے کہ قبر میں بھی ہمیں وہ توفیق عطا فرمانا۔ تو عابد کو جو لذت اس دنیا میں ابھی اسے حاصل ہے، با اعتبار اشتیاق اسے دنیا تو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ دنیا میں ہے، وہ دنیا میں رہ کے عبادت کر رہا ہے تو اسے دنیا کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ وہ دنیا نہیں ہے جس کی مذمت کی جائے۔ یعنی یہ مذمت دنیا نہیں ہے، بلکہ یہ وہ آخرت ہے، یہ وہ عبادت ہے، یہ وہ دنیا ہے جس کا ثمرہ، جس کا پھل، جس کا ثمر آخرت میں ملے گا۔